اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ختم نبوت کے مسئلہ کے متعلق پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے دو پروگراموں میں ہم نے آیت خاتم النبیین پر سب سے پہلے پروگرام میں گفتگو کی، اس کے جو مختلف تراجم ہوتے ہیں وہ بتائے اور ان سے جو نتائج مترتب ہوتے ہیں، جو نتائج نکلتے ہیں، ان کا بیان کیا۔ اور دوسرے پروگرام میں قرآن کریم سے امت محمدیہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا تصور جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، ان کے متعلق بعض بنیادی آیات پیش کیں۔ سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اور کون سی آیات ہیں جن میں یہ ذکر ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد امتی نبی آ سکتا ہے اور اس کا تصور موجود ہے۔ تو کالو صاحب اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں۔ قرآن کریم سورت آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اس مضمون کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنین کو اس حال پر چھوڑ دے جس میں تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ مومنین میں سے اچھے اور برے میں وہ امتیاز پیدا کرتے ہیں۔ یہ فکرہ قابل غور ہے کہ اس زمانے کے مومنین کو، اس زمانے کے مسلمانوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے جس زمانے کے مومنین ملے جلے ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، اور پھر کچھ پتہ نہ چل رہا ہوگا کہ ان میں سے اچھے کون ہیں، برے کون ہیں، ان مسلمانوں میں سے خدا کو کون سے پیارے ہیں اور کون سے پیارے نہیں ہیں۔ یہ فکرہ قابل غور ہے۔ یہ فکرہ بتاتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ علامہ انتم علیہ، جس حال میں تم ہو اس حال پہ اللہ تعالیٰ مومنین کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر آئندہ زمانے کے مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جی، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جی، جس وقت آیت نازل ہوئی، اس وقت جو مومنین تھے صحابہ کرام، ان کی تو شان میں قرآن پاک اس مضمون سے بھرا پڑا ہے رضی اللہ عنہ، جی، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ تو نہیں تھے کہ کچھ صحابہ نعوذ باللہ برے تھے اور کچھ صحابہ اچھے تھے، صحابہ کی شان میں تو یہ فرمایا۔ تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحابہ کے بارے میں ذکر نہیں ہو رہا، جی، آئندہ زمانے کے مسلمان جو اچھے برے ملے جلے ہوں، جی، اور ایسا گڈمڈ معاشرہ ہو جائے کہ کچھ پتہ نہ چلے کہ کس کو ہم صحیح کہیں کس کو غلط کہیں، جی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آئے گا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تم میں سے ہر آدمی کو غیب پر آگاہ کرے کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں کا عقیدہ درست ہے، فلاں کا عقیدہ غلط ہے۔ فرمایا پھر کیا طریقہ کار خدا تعالیٰ اختیار کرے گا؟ پیش گوئی فرمائی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ،
جب مسلمانوں کا معاشرہ اچھے برے افراد پہ مشتمل ہوگا، مسلمان اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، تو پھر خدا تعالیٰ ان میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے، ان کو نتھار کر جدا جدا کرنے کے لیے جس رسول کو چاہے گا اس کا انتخاب کر لے گا۔ تو اس آیت میں یہ پیشگوئی کی گئی کہ جب امت محمدیہ کے افراد کا معاشرہ اچھے برے افراد پہ مشتمل ہوگا اور لوگ حیران پریشان ہوں گے کہ ہم کس کو صحیح مانیں کس کو غلط مانیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا طریقہ کار اختیار فرمائے گا؟ ایک رسول کا انتخاب کرے گا۔ اس معاشرے میں سے جو لوگ رسول کو قبول کرتے چلے جائیں گے ان کا اچھا ہونا ثابت ہو جائے گا، اور جو برے ہوں گے وہ اس رسول کو قبول کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس آیت میں آئندہ امت محمدیہ کے اس زمانے میں جس میں اسلامی معاشرہ اس قسم کے افراد پہ مشتمل ہوگا، رسول کی بعثت کی پیشگوئی بیان کی گئی ہے۔ جی جزاکم اللہ، یہ بڑا واضح طور پر اس آیت سے یہی مستنبط ہوتا ہے کہ جب فرقہ بندی ہو جائے گی، مختلف خیالات کے لوگ ہوں گے، تو اس وقت پھر ان میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون حق پر ہے، خدا تعالیٰ نبی بھیجے گا، نبی منتخب کرے گا، نبی چنے گا، تو اس کے ذریعے پتہ لگے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ان کے مخالف ہیں۔ ایک اور انداز سے بھی اس آیت پہ غور ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک دائمی بنیادی اصول بیان فرما رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی امت کے افراد جن پر مومنین کا لفظ اطلاق پاتا ہو، جب بھی کسی نبی کے ماننے والے آپس میں اچھے برے معاشرے کے افراد بن جاتے ہیں، اور جب بھی کسی نبی کی امت میں اس قسم کا بگاڑ اور زوال آتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس نبی کی امت میں رسول مبعوث کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دائمی اصول بیان فرمایا، اگر تو ہماری امت میں ایسا زمانہ نہیں آئے گا جس میں امت کے افراد کچھ اچھے ہوں کچھ برے ہوں، تو پھر یہ اصول اور خدا کی یہ سنت ہماری امت پہ اطلاق نہیں پائے گی۔ لیکن اگر پیشگوئیاں بھی موجود ہیں کہ ہماری امت پر بھی ایسا معاشرہ آئے گا جس پر زوال کے حالات ہوں اور امت کے افراد اچھے برے ہوں، آپس میں اختلافات اور انتشار کی کیفیت ہو، تو پھر خدا تعالیٰ کی یہ دائمی سنت یہاں پر بھی جاری ہوگی، اور پھر ہماری امت میں گزشتہ امتوں کی سنتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ رسول کی بعثت فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اپنے بعد مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، کیف انتم، اے مسلمانوں تمہاری حالت کتنی خطرناک ہوگی۔ پیش گوئی فرما دی کہ میری امت پر بھی خطرناک کیفیت آئے گی، جیسے اس آیت میں بیان فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کی حالت خطرناک ہوگی، فرمایا اے میرے ماننے والو جب تمہاری حالت اتنی خطرناک ہوگی تم میں ابن مریم نازل ہوگا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے یہ محاورہ ہمارے سامنے پیش فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مضمون بیان کرنے کے لیے۔ فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولا، یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت کرنے والا رسول نازل کیا۔ کیا مطلب؟ نصیحت کرنے والا رسول پیدا کیا، نصیحت کرنے والا رسول مبعوث کیا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش اور آپ کی بعثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا تھا قرآن پاک میں، وہی لفظ آنے والے مسیح کے بارے میں استعمال فرمایا کہ تمہاری حالت کتنی خطرناک ہوگی جب تم میں مسیح ابن مریم نازل ہوگا، یعنی تم میں مسیح ابن مریم پیدا ہوگا یا مسیح ابن مریم مبعوث ہوگا۔